بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے یہاں ہم کو سینٹر میں قرآن نیٹ پاکستان کے ذریعے فکر قرآن کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے آج کی ہے ہمارا آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام کی سچی اور انکشافات، اور ہمارے مدرس ہیں معاویہ، پہلے بھی مرتبہ آ چکے ہیں اور آپ حضرات پسندیدہ ہے، اور چنا کے بعد کے بارے میں سامعین ہم سے کرتے ہیں کہ اب تک آپ کے ہمیں ہیں اپنے موضوع کو دیں گے، اس میں جو نکات اضافہ کریں گے وہ کچھ یہ ہیں اس کے محققین کے کن کن اسرار و رموز سے پردہ ہے، ان کا اور سرچشم قریب ہے۔ دو، ہم اور جدید سائنس کے ایک دوسرے سے متعلق رکھتے ہیں، ہم اس کے سائنس انکشافات مثال۔ نمبر 4، سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کے مہین اسلام سائنسی کو مجبور ہیں۔ 5، مسلمان کی تحقیقی و سائنسی کاوشوں پر میں محترم بیان سے کروں گا قرآن و حدیث کا آغاز میں۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار تمام ساتھی اور تمام سماعت فرمانے والی مائیں اور بہنیں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و ازواجہ و ذریاتہ۔ قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اور سماعت فرمانے والی میری ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، القرآن کورسز سینٹر میں القرآن کورسز نیٹ ورک کی جانب سے ہر مہینے کی دوسری اتوار کو یہ ایک فکری اور اصلاحی درس قرآن و حدیث کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج کا یہ پروگرام، آج کا ہمارا مل بیٹھنا اور آج کی یہ نشست بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ کامل، اکمل اور مکمل دین ہے۔ اس دین میں کہیں تشنگی نہیں، کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے دین اسلام کو مکمل فرما کر، کامل بنا کر اس امت کی ہدایت کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو عطا فرمایا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کے لیے اپنی پسند کا اظہار فرمایا۔ یہ وہ واحد دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور پسند فرما کر اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل کیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور دین اسلام کی شکل میں اپنی نعمتوں کو تمام کر کے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کر کے یہ دین تمہیں دیا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے جس آسمانی کتاب کو نازل فرمایا، جسے قرآن کریم فرقان حمید کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی پسند فرما کر اپنی محبوب ترین کتاب بنا کر اس امت کے لیے اسے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائی، زبور کو بھی اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا، انجیل بھی نازل ہوئی، تورات بھی نازل ہوئی، دیگر آسمانی کتابیں اور دیگر آسمانی صحائف بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، لیکن وہ تمام آسمانی کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ اللہ کا کلام ہونے کا مطلب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تکلم فرمایا، خود جس قرآن کی تلاوت فرمائی اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل فرمایا۔ تو یہ اس امت کو ملنے والی وہ آسمان کی ہدایتی کتاب ہے جسے اللہ نے ھدی للعالمین اور شفاء لما فی الصدور اور مجسمہ رحمت اور منبع رحمت اور مجسمہ نور بنا کر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے علوم کو سمو دیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں، تمام علوم کا تعارف قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم کی گہرائی میں جانے والوں نے ان تمام علوم کا تعارف کروایا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں آپ کو علم جغرافیہ بھی ملے گا، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں آپ کو علم طب بھی ملے گا، اس کتاب میں آپ کو علم نفسیات بھی ملے گا، اور اس کتاب میں آپ کو علم سائنس بھی مل جائے گا۔ قرآن کریم میں تقریباً 750 آیات ایسی ہیں، 750 آیات قرآن کریم میں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی طرح سائنسی مظاہر اور سائنسی عوامل کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ اسلام ابدی صداقتوں کا ترجمان ہے، یہ اسلام سائنسی مسلمات کا ترجمان ہے۔ بعض وہ سائنسی حقائق جو صدیوں کے تجربات کے بعد سامنے آئے، قرآن نے 1450 سال پہلے ہی ان کا انکشاف کیا۔ بے شمار ایسی مثالیں سامنے موجود ہیں جو صدیوں کی تحقیقات اور صدیوں کی ریسرچ کے بعد جب ان کا نتیجہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ آج کے سائنسدان جو بتا رہے ہیں 1450 سال پہلے اسلام اس کا تعارف کروا چکا۔ اور یاد رکھیے، اسلام سائنس کا بھی بانی ہے۔ شاید بعض ساتھیوں نے پہلی دفعہ سنا ہو کہ یہ جو علم سائنس ہے، جس سائنس کا بڑا چرچا ہے، ساری دنیا میں سائنس کا بڑا چرچا ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ اس سائنس کو ایجاد اسلام نے کیا ہے۔ سائنس کا بانی یہ اسلام ہے۔ وہ کس طرح؟ جب تک اسلام دنیا میں آیا نہیں تھا، قرآن کریم دنیا میں نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے؟ آپ نے مطالعہ کیا اور سنتے رہتے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں نے اپنے خالق حقیقی سے رشتہ توڑ رکھا تھا اور معبودان باطلہ کے آگے سر تسلیم خم کر رکھا تھا، اپنی پسند کے خدا بنا رکھے تھے۔
سائنس کہتے کس کو ہیں؟ سائنس کا معنی کیا ہے؟ سائنس عربی کا لفظ ہے، انگریزی لفظ نہیں ہے یہ۔ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ شاید سائنس انگریزی یا کوئی اور زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ سائنس دراصل اصل میں سائنس تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو سائنس کہا جانے لگا، اس میں نون شامل کر دیا۔ اصل جو یہ لفظ ہے وہ سائنس ہے، سائنس۔ بعد میں اس کو لوگوں نے سائنس سائنس کہتے کہتے اس کو سائنس کہا جانے لگا، اصلی لفظ ہے سائنس۔ سائنس کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ علماء اکرام نے، محققین نے لکھا کہ سائنس لغت میں کہا جاتا ہے توڑنے کو، کاٹنے کو، مروڑنے کو، تراشنے کو، خراشنے کو۔ کسی بھی چیز کو کاٹنا، اس کو توڑنا، اس کو تراشنا، اس کو خراشنا، اسے سائنس کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے۔ اور سائنس اصطلاح میں کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کو توڑ کر، اس کو کاٹ کر، اس کو تراش کر، اس کو خراش کر ایک نئی شکل کو پیدا کر دینا، ایک نیا ڈھانچہ کھڑا کر دینا، کوئی نئی شکل کو سامنے لے آنا، کوشش کے بعد، ریسرچ کے بعد، تحقیق کے بعد، کاٹ چھانٹ کر اور تراش خراش کرنے کے بعد اس کو ایک نئی شکل دے دینا، اسے سائنس کہا جاتا ہے۔ تو سائنس کا معنی ہے کسی بھی چیز کو کاٹنا، اس کو تراشنا، اس پر ریسرچ کرنا، اس کے بعد اس کو کوئی شکل دینا، یہ سائنس ہے۔ اب میں چلتا ہوں وہ بات، پچھلی بات کی طرف کہ اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں نے بے شمار خدا بنا رکھے تھے۔ سائنس نے جن چیزوں پر تحقیقات کی ہیں وہ پتھر ہیں، پتھروں پر نئی ریسرچ ہوئی، درختوں پر ریسرچ ہوئی، شمسی توانائی پر ریسرچ ہوئی، چاند پر ریسرچ ہوئی، لوگوں نے دعویٰ کیا چاند پر پہنچ گئے، ہواؤں پر ریسرچ ہوئی، پانی پر ریسرچ ہوئی، اور اسی طرح آگ پر ریسرچ ہوئی۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ درختوں کو پوجا کرتے تھے، لوگوں نے درختوں کو خدا بنا رکھا تھا۔ جس کو انسان نے خدا بنا رکھا ہے اس کو انسان کہاں سے کاٹ چھانٹ کر کے تراش کر کے اس کی تحقیق کرے گا؟ درخت کو تو انسان نے اپنا خدا بنا رکھا تھا۔ تو یہاں پر انسان اپنے سائنس کی ریسرچ کر ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تو اس کا خدا تھا۔ پہاڑوں پر بعد میں ریسرچ ہوئی، تحقیق ہوئی، پہاڑوں کے پتھروں کے ذریعے سے نئی نئی چیزوں کو ایجاد ملی، نئی نئی چیزیں بنائی گئی۔ اسلام کے آنے سے پہلے پہاڑوں کو تو لوگوں نے خدا بنا رکھا تھا، پتھروں کے آگے لوگ سجدے کیا کرتے تھے، ان کو تو معبود و مسجود بنا رکھا تھا۔ سائنس کہاں سے ہو پاتی، ریسرچ کہاں سے ہو پاتی؟ یہ پتھر تو ان کے خدا تھے۔ سورج جس کی شمسی توانائی پر ریسرچ ہوئی اور کئی چیزیں حاصل کی گئی، سورج کو لوگوں نے خدا بنا رکھا تھا، سورج کو تو معبود و مسجود بنا رکھا تھا۔ سورج پر ریسرچ کہاں سے ہوتی؟ یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوائیں، اس طرح کی کتنی ایسی چیزیں تھیں جن کو لوگوں نے اپنا خدا بنا رکھا تھا، ان کے آگے سجدے کیا کرتے تھے۔ کہاں سے ان پر انسانی عقل اس حد تک جاتی کہ ان کو کاٹا جائے، ان کو تراشا جائے اور ریسرچ کی جائے، ان سے نئی چیزیں بنائی جائیں؟ سائنس کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ تصور میں بھی یہ نئی بات آ سکتی تھی کہ درخت کو کاٹ کر نئی چیز بنائی جائے، پہاڑوں کے پتھروں کو کاٹ کر نئی چیزیں بنائی جائیں، سورج پر اس طرح ریسرچ کی جائے، چاند پر پہنچنے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ جن کو وہ خدا سمجھا کرتے تھے ان پر وہ کہاں سے یہ ریسرچ کرنے کا تصور کر سکتے تھے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری قرآن کریم، آخری کتاب قرآن کریم جب عطا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو حقیقی معبود سے روشناس کرانا شروع کیا اور فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آمنہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو ایک پیغام دیا۔ وہ ساری دنیا کے لوگ جو معبودان باطلہ کے آگے سر تسلیم خم کر رہے تھے، جنہوں نے بے شمار خداؤں کو وجود دے رکھا تھا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان تصوراتی بتوں کی نفی کی اور اعلان کیا، میرا پیغام سنو دنیا کے لوگوں،
میں تمہیں حقیقی نجات کی طرف راستہ دکھانا چاہتا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مسجود و معبود نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں۔ یہ درخت جن کو تم نے خدا بنا رکھا یہ تمہارے خدا نہیں، یہ تو تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے بنائے۔ یہ پہاڑ اور یہ پہاڑوں کے پتھر جن کو تم نے اپنا معبود اپنا خدا سمجھ رکھا یہ تمہارے خدا نہیں، یہ تو تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ یہ سورج اور سورج کی ضیاء پاشیاں اور یہ چاند اور چاند کی چاندنیاں اور یہ ستارے اور ستاروں کی تابانیاں یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، یہ تو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، یہ تو حضرت انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے بنایا۔ یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوائیں اور یہ دریاؤں کی طغیانیاں اور یہ دنیا کا نظام اور یہ ساری چیزیں یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، یہ تمہارے معبود نہیں۔ معبود ذات ایک اللہ کی ہے، عبادت کے لائق ذات ایک اللہ کی ہے۔ حضور کی یہ محنت آگے بڑھی، اسلام نے محنت کا دائرہ کار بڑھایا، قرآنی ہدایت کی روشنی جب عام ہونا شروع ہوئی اور اسلام نے آ کر ان معبودان باطلہ کا بھانڈا پھوڑا، لوگوں کے تصورات سے معبودان باطلہ کو نکالا اور لوگوں کے تخیلات سے غیروں کے معبود ہونے کو جب نکالا، تو جب یہ غیروں کی خدائی ہونے کا تصور ختم ہوا تو اللہ نے جو عقل انسان کو دی تھی، انسان نے اس عقل کو استعمال کیا، پھر عقل کا جب استعمال ہوا تو پھر درختوں پر ریسرچ ہوئی، تو درختوں سے نئی نئی چیزیں بنائی گئی۔ جب انسان نے عقل کو استعمال کیا تو پہاڑوں پر ریسرچ ہوئی، سورج کی شمسی توانائیوں پر ریسرچ ہوئی، چاند پر ریسرچ ہوئی، آگ، پانی اور ہوا پر ریسرچ ہوئی اور نئی نئی چیزوں کو وجود ملا۔ جب اسلام نے آ کر معبودان باطلہ کی خدائی کا بھانڈا پھوڑا، ان کی نفی کی، تو لوگوں نے ان پر ریسرچ کرنا شروع کی، ان پر تحقیق کرنا شروع کی، انہی چیزوں کو تراش خراش کر نئی نئی چیزیں بنانا شروع کی اور یہاں سے سائنس کو ایجاد ملا، یہاں سے سائنس کو وجود ملا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے کیوں تصور نہیں تھا سائنس کا، کیونکہ سائنس کہاں سے وجود میں آتی؟ جن چیزوں پر ریسرچ کرنی تھی ان چیزوں کی تو عبادت کی جا رہی تھی۔ تو یہ دلیل ثابت کرتی ہے کہ اسلام نے آ کر سائنس کو روشناس کرایا، اسلام نے آ کر بتایا کہ تحقیق بھی کوئی چیز ہے، ریسرچ بھی کوئی چیز ہے، انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے تراش خراش کچھ کر کے کانٹ چھانٹ کر کے کوئی نئی چیزوں کو انسان ایجاد کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اسلام ہی سائنس کا بانی ہے، اور بے شمار ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے احکامات دیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں اور قرآن کریم کے وہ بے شمار احکامات جن کے آگے آج سائنس سر تسلیم خم کرتی نظر آتی ہے، سائنسی انکشافات قبول کر رہے ہیں۔ قرآنی وہ مثالیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 14.25 سال پہلے قرآن نازل ہوا، آج کی سائنس نے جب تحقیق کی، آج کی سائنس نے جب ریسرچ کی، تو صدیوں کی تحقیق کے بعد اور ساری زندگی کی تحقیق کے نچوڑ کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1425 سال پہلے بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر اگر ہم تحقیقات کریں، آج کی سائنس ان تمام تحقیقات کے بعد یہی کہتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ ریسرچ اور یہ سائنس کا نتیجہ ہے۔ ساری ہر چیز کی اگر ہم مثال لیں، اتنا وقت نہیں، میں نے کچھ مثال کے طور پر، کچھ نمونے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں اور اسلامی چند احکامات کو اپنے سامنے رکھا ہے، جن کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ اسلام کے احکامات اور اسلام کی سچائی کے آگے سائنس نے اعتراف کیا اور سائنس نے بھی انکشاف کیا، سائنس نے بھی سر تسلیم خم کیا کہ جی ہاں اسلام کا جو یہ حکم ہے، اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سنت ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ طبی اعتبار سے، یہ نفسیاتی اعتبار سے، یہ سائنسی اعتبار سے، یہ حکمت کے اعتبار سے انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے، یہ نبی کا حکم انسانیت کے فائدے کے لیے ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنا مثال کے طور پر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو مسواک کی سنت ہے۔ مسواک ایک لکڑی کا استعمال ہے، لیکن ہمارے نبی کی سنت ہے، ہم اختیار کرتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھی، ہر وضو سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے، سونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے، سو کر اٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے۔ مسواک کے روحانی فوائد کیا ہیں ایک الگ موضوع ہے، مسواک کے فضائل کیا ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج ہم سائنس پر بحث کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، سائنس نے کیا قبول کیا، سائنس نے کیا انکشافات کیے، حضور کی یہ پیاری سنت جو مسواک کی سنت ہے، اس کے آگے سائنس نے کیا سر تسلیم خم کیا ہے، آج ہم نے اس کو سمجھنا ہے، سائنس نے کیا انکشاف کیا ہے۔ چنانچہ محققین نے جب تحقیق کی ہے اس لکڑی پر کہ جو مسلمان جسے مسواک کہتے ہیں اور بطور مسواک کے استعمال کرتے ہیں، اس میں انسان کا فائدہ کیا ہے، چنانچہ محققین کی تحقیق کے بعد جو بات سامنے آئی، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ مسواک دافع تعفن ہے، انسان کے منہ میں جو ایک تعفن پیدا ہوتا ہے مسواک کی وجہ سے وہ تعفن دور ہو جاتا ہے، جب بھی اس کو استعمال کیا جائے گا تو یہ اندر کے جراثیم کو قتل کر دیتی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کی بات ہے۔ یہاں تک لکھا کہ بعض ایسے جراثیم ایسے ہیں جو صرف اور صرف مسواک کے اندر موجود کیلشیم، مسواک کے اندر موجود فاسفورس، یہ ایسی غذائیں ہیں جو مسواک جو لکڑی ہے اس میں موجود ہے۔ ایسے بہت سے منہ کے مرض ہیں، دانتوں کے مرض ہیں جو مسواک کے استعمال کی وجہ سے ہی دور ہوتے ہیں۔ محققین نے لکھا ہے کہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ اصل میں مسواک کے اندر فاسفورس اور کیلشیم یہ مادے ہوا کرتے ہیں۔ تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ جس زمین کے اندر کیلشیم اور فاسفورس کی زیادتی ہوگی تو وہاں پر انسان کے لیے اس زمین سے نکلنے والی چیز کا انسان کے لیے فائدہ ہوگا اور بہت سی بیماریوں کا علاج ہوگا۔ قبرستان میں عام طور پر پیلو کا درخت زیادہ پایا جاتا ہے، پیلو کا درخت جس سے عام طور پر ہماری مسواک، جس کی جڑوں سے ہم مسواک، اور وہ اکثر قبرستان میں کیوں پایا جاتا ہے؟ سائنسدان لکھتے ہیں کہ قبرستان میں انسانی ہڈیوں کے گلنے اور سڑنے کی وجہ سے اس زمین کے اندر کیلشیم اور فاسفورس کی زیادتی ہوتی ہے اور وہاں پیلو کا درخت پیدا ہوتا ہے، اور پیلو کے درخت کی جڑوں کے اندر کیلشیم اور فاسفورس کی زیادتی ہوتی ہے، اور جب انسان اس درخت کی جڑ کو اپنے دانتوں کے لیے استعمال کرتا ہے تو ان مواد کی وجہ سے انسان کے دانتوں کے بہت سے امراض سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، مسوڑوں کے بہت سے امراض سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ سائنسدانوں کا اقرار، سائنسدانوں کا انکشاف ہے، بڑی تفصیل سے انہوں نے بحث کی ہے، بڑے دلائل دیے ہیں پیلو کی مسواک کے بارے میں، جو ہمارے نبی کی سنت ہے کہ مسواک کی یہ حکمت، مسواک سے آپ اتنی بیماریوں سے بچو گے، مسواک کی وجہ سے آپ مسوڑوں کی بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ سائنس کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، سوئٹزرلینڈ کے ایک مسلمان تاجر نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میری ایک نو مسلم سے ملاقات ہوئی، نئے وہ نوجوان مسلمان ہوئے تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو تحفتاً مسواک ہدیہ کی، مسواک ان کو تحفتاً میں نے دی۔ جب انہوں نے مسواک لی، اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے لبوں سے لگایا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا جو یہ مسواک مجھے دے دی ہے۔ اور پھر اس نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور اس رومال کو کھولا تو اس میں 2 انچ کے برابر مسواک کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے مسواک کی ضرورت تھی، میں عرصے سے سوچ رہا تھا مجھے مسواک کہاں سے ملے گی، میں کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوا ہوں، جس علاقے میں نے اسلام قبول کیا وہاں کے لوگوں نے مجھے یہ مسواک بطور ہدیہ دی تھی، اور جب سے یہ میں مسواک استعمال کر رہا ہوں، آج میرے پاس یہ مسواک آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، میں سوچ رہا تھا یہ مسواک میں کہاں سے حاصل کروں گا، اس کا مجھے بڑا فائدہ ہے، آپ نے مجھے مسواک دے کر مجھ پر احسان کیا۔ اور پھر وہ اپنا واقعہ بیان کرنے لگا کہ مجھے مسوڑوں کی بیماری آ گئی، میرے دانتوں میں ایسا مرض لگ گیا، میرے مسوڑوں میں ایسا مرض آیا جو میں نے بڑے بڑے ماہرین کو دکھایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اور اسپیشلسٹوں کو، میں نے بڑا خرچ کیا، میرے مسوڑوں کا درد ختم نہیں، مہنگی ترین دوائیاں استعمال کی، دانتوں کے لیے میں نے مہنگے ترین علاج کروائے، نہ مسوڑوں کا مرض قابو میں آیا، نہ دانتوں کا مرض قابو میں آیا، میں پریشان
اللہ تعالیٰ نے اسی اسنا میں مجھے اسلام کی توفیق عطا فرما دی اور پھر مجھے مسلمانوں نے یہ مسواک ہدیتاً دی. پھر میں نے اس مسواک کو استعمال کرنا شروع کیا. کچھ ہفتے گزرنے کے بعد میں نے دیکھا میرے مسوڑوں کا درد ختم ہونا شروع ہو گیا. میں نے دیکھا کہ میرے دانتوں کا درد ختم ہونا شروع ہو گیا. مجھے بڑا عجیب لگا. بلا آخر وہ وقت آیا کہ جب میرے مسوڑے بھی ٹھیک اور میرے دانت بھی ٹھیک. میں اپنے معالج ماہر ڈاکٹر کے پاس گیا جس سے میرا علاج اس وقت چل رہا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے مسوڑوں کا چیک اپ کیجئے. اس نے جب میرے مسوڑوں کو دیکھا, میرے دانتوں کو دیکھا تو ششدر رہ گیا, حیران ہوا. کہنے لگا بھائی تمہارے مسوڑے تو بالکل ٹھیک, تمہارے دانت بالکل ٹھیک, کہاں سے تم نے علاج کروایا؟ تم نے کہاں سے علاج کروایا؟ وہ کون سی دوائی جو تم نے استعمال کی؟ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب جو آپ نے دوائی دی میں تو وہی استعمال کرتا تھا اور میں نے کوئی دوائی استعمال نہ کی. وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے, سوئٹزرلینڈ کے غیر مسلم ماہر, وہ کہنے لگے کہ میری دوائی سے اتنی جلدی فائدہ ممکن ہی نہیں تھا. میں نے تو تمہیں بہت ہلکا ڈوز دیا تھا, اتنی جلدی چند ہفتوں میں اتنا بڑا مرض تمہارا ٹھیک ہوا. تم مجھے بتلاؤ تم نے کیا استعمال کیا؟ تو اس نے بتلایا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہو چکا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. مسواک میں نے نکال کر دکھائی کہ میں روزانہ ہر نماز سے پہلے وضو کرتا ہوں اور مسواک کرتا ہوں, اور ویسے بھی میں مسواک کیا کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا. اس ماہر ڈاکٹر نے, اسپیشلسٹ نے اس مسواک کو اپنے ہاتھ میں لیا. وہ بتلاتے ہیں نوجوان نو مسلم کہ وہ مسواک کو دیکھتا رہا, الٹ پلٹ کرتا رہا اور حیران ہوتا رہا, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی خوردبینی ٹیسٹ کے ذریعے سے مسواک کو دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ اس لکڑی میں جس کو تم مسواک کا نام دے رہے ہو وہ مواد موجود ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے دانتوں کا درد دور ہوا, تمہارے مسوڑوں کا درد دور ہوا. اور وہ سائنسدان ایک نئی تحقیق میں پڑ گیا. وہ نو مسلم کہتا ہے کہ ہزاروں روپوں کی دوائیاں استعمال کی, مہنگا ترین علاج کروایا, لیکن میرا یہ مرض دور نہ ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو, مسواک کو اختیار کیا تو میرا دائمی مرض اللہ نے دور فرما دیا. یہ سائنسی حکمت ہے مسواک کی. ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, سوئٹزرلینڈ کا ہی یہ واقعہ ہے. ایک صاحب منہ کے ذائقے سے محروم ہو گئے, جو بھی کھانا کھاتے ان کو پتہ ہی نہ چلتا. بڑی پریشانی, بڑا مہنگا ترین علاج کروایا لیکن منہ کا ذائقہ واپس نہ کر دیا. کسی نے کہا زبان پر جھونکے لگواؤ, زبان کو زخمی کروا لیا, لیکن کوئی فائدہ نہیں. بالآخر کسی نے مشورہ دیا کہ تم مسواک لو, مسواک استعمال کرو, اس مسواک کے اندر طبی اعتبار سے بڑا فائدہ ہے, تم اس مسواک کو استعمال کرو. وہ کہتا ہے کہ میں نے مسواک لی, استعمال کرنا شروع کی, کچھ دن گزرے اور پھر ہفتہ گزرا تھا, میرا منہ کا ذائقہ واپس لوٹنے لگا. آہستہ آہستہ میرا منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو گیا. 1 روپے کی مسواک ہزاروں روپوں کی ادویات پر غالب آ گئی. وہ کہتا مسواک نے میرے اتنے بڑے مرض کو دور کر دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. سائنسی انکشافات بتا رہے ہیں کہ اس مسواک کا یہ فائدہ, سائنس اعتراف کر رہی ہے. سائنس نے سر تسلیم میں خم کیا کہ مسواک کا یہ فائدہ, مسواک کا یہ فائدہ. ایک اور محقق کی تحقیق میری نظر سے گزری, انہوں نے لکھا ہے کہ دائمی نزلہ کے وہ مریض جن کا بلغم رکا ہوا ہوتا ہے اور اس سے آرام نہیں آتا, تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب وہ مسواک استعمال کرتے ہیں تو بلغم اندر سے خارج ہو جاتا ہے, جس سے انسان کا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے. اس مرض کی شفا بھی اللہ نے مسواک میں رکھی ہے. ایک پیتھولوجسٹ نے لکھا ہے کہ میرے تجربے اور تحقیق میں یہ بات واضح ہوئی کہ مسواک دائمی نزلے کے لیے تریاق ہے. جس کو دائمی نزلے کا مرض ہو وہ اہتمام کے ساتھ پیلو کا مسواک استعمال کیا کرے. جب وہ اہتمام سے مسواک استعمال کرے گا تو اس کے اندر وہ مواد موجود ہے, اس کی جڑوں میں وہ خاصیت موجود ہے کہ دائمی نزلے کا مریض اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیں گے. تو یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ مسواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے, اور سائنسدانوں نے بڑی تحقیقات کی ہیں, بہت سے واقعات بھی ہیں, بہت سی مثالیں بھی ہیں جہاں پر انہوں نے انکشافات کر کے بتایا مسواک کا یہ فائدہ, مسواک میں یہ حکمت, مسواک کا یہ طبی فائدہ, مسواک کا یہ سائنسی فائدہ. ہم نے بطور مثال کے 2 چھوٹے چھوٹے واقعات اور 2 تحقیقات بطور مثال کے سامنے رکھی. بالکل اسی طرح وضو کرنا اسلامی شعار ہے, وضو کرنے کا مسلمانوں کو حکم ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر نماز سے پہلے وضو، اور وضو سے رہا کرتے تھے، سونے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے، سو کر اٹھنے کے بعد وضو فرمایا کرتے تھے۔ یہ وضو اسلامی شعار اور اسلام کی پہچان ہے۔ وضو کے روحانی فوائد اپنی جگہ پر، اس کی برکات، اس کے فضائل اپنی جگہ پر۔ سائنس کیا کہتی ہے، جدید سائنس نے کیا انکشافات کیے اور جدید سائنس نے کیا ہم تحقیقی مطالعے ہیں اور کتابوں پڑھے ہیں تو سائنس کی وضو انسان جلد نرم ہوتا ہے، جس وجہ سورنے والی آئیں جن کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے، سورج نکلنے والی ریئیکشن، اس کے بہت سے مضر اثرات بھی ہیں۔ یہی سائنس لاتے ہیں کہ چہرے پر لگنے والا سورج کی جو آئیں ہیں اس کے مضر اثرات، اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے۔ یہی سائنس کرتے ہیں دن میں کئی مرتبہ انسان وضو کرتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، وہ سورج سے نکلنے والی شعاؤں کے اثرات سے محفوظ ہوتا ہے۔ خصوصاً نے لکھا ڈھانپے جالے ہمارا چہرہ ڈھانپا نہیں کرے ہاتھاؤں، خصوصاً ڈھانپے جانے والے وہ آج جن کا آتا ہوتا ہے سورج شوق، لیکن جو انسان دن میں 5 بار اپنے چہرے کو ہاتھ کو دھوا ہو، جو انسان وضو کرتا نے انکشاف کیا، سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ جو 5 مرتبہ چہرے ہاتھ کو دے گا جلد اس کی جلد محفوظ رہے گی۔ کہ سران جیسا جو ایک موز مرد ہے وہ سوئی وجہ ہے، اور انسان اپنا ڈھانپے جانے اعضاء کو دن میں اتنی مرے گا جیسے اسی سے محفوظ رہے گا۔ تبلیغی جماعت گئی، جماعت کے بزرگ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں لکھا ہے وہ واقعہ کرتے ہیں کہ میں فرانس میں ایک جگہ وضو کر رہا، میں نے دیکھا کہ ایک صحابہ کھڑے ہیں سو بوٹ کے اندر بڑے مدعے سو، اور وہ بڑے غور سے مجھے خیر وضو کرا، میں نے اپنا وضو مکمل کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس آئے، پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کہاں آئے ہو؟ کہا میں سے ہوں۔ پھر اس نے بڑا سوال کیا، کہنے لگے آپ کے پاس میں کھانے کے زیادہ ہیں، کتنا کھانا ہے؟ بڑا عجیب سا نے جواب دیا، معلومات کے مطابق 2 ہوں گے، میں سمجھتا ہوں۔ اچھا یہ بتلاؤ یہ کیا کر رہے تھے؟ یعنی یہ آپ نے کیا چیز نے بتایا، میں اسلام آ رہے نبی کی سنت ہے، اس طرح وضو پاک سے کرتے ہیں۔ کہا کہ میں تم نے روز کیا میں تو لگے اس سے دفعہ میں بار بار بھی کرتے ہیں۔ وہ بولا مجھے لگا حیران ہو کر کہنے لگا ہمیں کچھ بڑبڑ لگا، بڑا حیران۔ میں نے اس کو بتائیے تو مقصد کیا ہے، کیا چاہتے ہے کہ میں یہاں فرانس میں پاگلوں کا جو ہسپتال پاگلوں کا ہسپتال ہے، پاگلوں میں علاج اور میں ایک سے یہ تحقیق ریسرچ کہاں پاگل ہوتا ہے، پاگل کی ہوتی میری ساتوں کی ریسرچ اس نتیجے تک انسان کا جو دماغ کچھ سگنل کرتے ہیں انسان کے دماغ جو دیتا ہے ہاتھ کو تھاتے ہیں، یہ دماغ سے سگنل نکلتے آنکھوں کی طرف تو آنکھیں کم کرتی ہیں، دماغ دیتا ہے زبان کو شروع دماغ سگنل دیتا ہے شروع کر دیتے ہیں، انسان دماغ یہ سگنل پورے انسان کو چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک یہ بات ہے کہ انسان کے دماغ سے باریک رگ ہوتی ہوئی دیگر تمام اعضاء تک کٹتی ہیں، سے ہوئی وہ باریک رگیں ہیں جو تک آتی ہیں، زبان تک جاتی ہیں، وہ رگیں ہیں جو جاتی ہیں آ تک جاتی ہیں۔ ہم نے درج کی ہے کہ اگر کی خشک رکھا جائے اور پورے دن پانی جب تک گردن کی پن ہے تو رگ خشک ہو جاتی ہے اور رگوں میں کھچاؤ پہ ہوتا ہے، جب رگوں میں کھچاؤ ہوتا ہے تو رگیں کام کرنا چھوڑتی ہیں، پھر دماغ نے جو سگنل دینا ہوتا ہے وہ سگنل آگے تک ہوتا نہیں، پائپ لائن کام کر چھوڑ دے تو نقصان، یہ پائپ لائن کرتی ہیں یہ رگیں انسان اعضاء تک پیغام کچھ کہتا ہے، پیغام کچھ کہتا ہے، انسان کی پشت کی رگ سوکھ جاتی ہیں اور وہاں ایک کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا اس پر بڑے سائنسدانوں نے ماہر کی نتیجے تک پہنچے 4 مرتبہ اگر گردن کی پانی سے تر کیا جائے پانی پر نہ لگے تو انفاق ہونے کے خطرے میں رہتا ہے۔ تمہیں منہ دھوئے سمجھ میں بات چہرہ دھو رہے، تم نے ہاتھ یہ سمجھ میں آئی بات، تمہیں پاؤں دھوئے بات سمجھ میں آئی کہ تم اپنے آپ کو آلودگی سے پاک کر رہے ہو، لیکن تھوڑی دیر میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور پھر تم نے سر پر گھمایا اور اس کے بعد اپنی گردن پر بھی تم نے یہ گیلا ہاتھ پھیرا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ تم نے یہ گیلا ہاتھ کیوں پھیرا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے اپنی تحقیق یاد آ گئی اور پھر تم نے بتلایا کہ تم دن میں 5 مرتبہ تو یہ لازمی کرتے ہو جسے ہم مسح کا نام دیتے ہیں، مسح کا نام دیتے ہیں، یہ مسح کیا جاتا ہے، گیلا ہاتھ گردن کی پشت پر ہم 5 مرتبہ تو لازمی کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تم نے کہا کہ ہم دن میں 5 مرتبہ تو لازمی اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں، تو میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جس قوم کے پاس اتنا بہترین عمل موجود ہو، جس قوم کی عبادتوں کے اندر اتنا بہترین عمل موجود ہو، وہ قوم کبھی پاگل ہو نہیں سکتی، اس قوم کا کبھی دماغ خراب نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو یہ میری بات نہیں ہے، سائنسدان کہہ رہا، ساری زندگیوں کا اندازہ کیجئے، ایک ڈاکٹر کی ساری زندگی کی ریسرچ
ایک ڈاکٹر کی ساری زندگی کی تحقیق اسلام کے ایک مستحب پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. اسلام کے ایک مستحب پر آ کر اس کی تحقیقات نے دم توڑ دیا اور اس نے سر تسلیم خم کر دیا. اسلام کے ایک مستحب عمل میں اتنی حکمتیں ہیں، اسلام کے فرائض اور واجبات میں کتنی حکمتیں ہوں گی ہم اندازہ کر سکتے ہیں. کتنے بڑے فائدے ہیں. کاش کہ اسلام کو سمجھیں تو صحیح، حضور کی ایک ایک سنت کو سمجھیں تو صحیح. اخروی فوائد اپنی جگہ پر. بیلجیم کا ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے، اسلام کی سچائی اور سائنسی حقائق کے نام سے ایک کتاب ہے. اس میں یہ واقعہ لکھا کہ وہاں پر ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، علیگ سلیگ بڑھ گئی، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا لیکن غیر مسلم تھا. سمجھدار مجھے محسوس ہوا، میری اس سے علیگ سلیگ بڑھی. یہ مسلمان ساتھی کہتے ہیں. میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی. انہوں نے میری بات بڑی خندہ پیشانی سے سنی. پھر وہ کہنے لگے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مجھے آپ وضو کی سائنسی توجیہ بتلا دیجئے. آپ وضو کرتے ہو، سائنسی طور پر اس میں کوئی حکمت مجھے بتلائیے. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا، ایک میں مولانا صاحب کے پاس لے گیا. خیر انہوں نے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن تشفی نہ ہوئی. انہوں نے پھر ایک اور ساتھی کے پاس، ایک اور مسلمان کے پاس بھیجا. انہوں نے کئی سائنسی حکمتیں بتائی. بالآخر وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی وضو کی ساری باتوں کو مانتا ہوں کہ تم چہرے کو دھوتے ہو، ہاتھ کو دھوتے ہو، یہ ساری چیزیں، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم پھر اس کے بعد پانی ہاتھ میں لیتے ہو، چہرے اپنے سر پر پھیرتے ہو، پھر یوں کرنے لگ جاتے ہو اور پھر کانوں میں گھماتے ہو. اس کی حکمت مجھے بتلاؤ، اس کا مقصد کیا ہے؟ چہرہ مجھے سمجھ میں آ گیا، دھونا چاہیے صاف رکھنے کے لیے، ہاتھ دھونے چاہیے صاف رکھنے کے لیے، پاؤں دھونے چاہیے گرد و آلود سے بچنے کے لیے، لیکن یہ گردن پر گیلا ہاتھ پھیرنے کی مجھے وجہ بتلاؤ. وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی حکمت نہیں تھی اس وقت تک، خیر ہم اسے مطمئن نہیں کر سکے. مسلمان نہیں ہوا. وقت گزرتا چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد وہی نوجوان، یہ صاحب کہتے ہیں، مجھ سے ملنے آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اسلام کی دعوت، مجھے اسلام قبول کروائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، ہماری اتنی ترغیب دینے پر وہ مسلمان نہیں ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتلائیے کہ وجہ کیا ہوئی، مجھے وجہ بتلاؤ. وہ نوجوان کہنے لگا میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، میں اپنی یونیورسٹی میں موجود تھا. بیلجیم کا واقعہ ہے. وہاں ہمارے پروفیسر جو ماہر سائنسدان ہیں وہ ہمیں لیکچر دے رہے تھے. اچانک لیکچر کے دوران انہوں نے ایک عجیب بات کی. وہ کہنے لگے اپنی تحقیقات کا نچوڑ اور اپنی ریسرچ کے مطابق وہ کہنے لگے کہ اگر انسان اپنے گردن کی پشت اور گردن کے اطراف میں دن میں چند بار پانی کے چند قطرے اگر نہ لگائے، اگر چند قطرے نہ لگائے تو اس کے نتیجے میں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں مرض پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اس کے حرام مغز کے نظام کے خراب ہونے کا خطرہ ہے. اور اگر ہر انسان دن میں چند بار اپنے گردن کی پشت اور گردن کے اطراف میں پانی کے چند قطرے اگر وہ لگاتا رہے تو اس کے حرام مغز کے نقص سے پیدا ہونے والے امراض سے بھی وہ محفوظ رہے گا، ریڑھ کی ہڈی میں پیدا ہونے والی بیماری سے بھی وہ محفوظ رہے گا. وہ نوجوان کہتا ہے جب میں نے اپنے پروفیسر سائنسدان کی اس بات کو سنا تو مجھے وضو یاد آ گیا، اور آپ نے جو مسح کرنا ہوتا ہے اس مسح کی مجھے حکمت نظر آ گئی کہ جب اسلام کے ایک حکم میں انسانوں کا اتنا فائدہ ہے، ایک عمل میں انسان کا اتنا بڑا طبی فائدہ ہے، میرے دل نے گواہی دی وہ اسلام غلط نہیں ہو سکتا. اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں غلط نہیں ہو سکتی، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اسلام کا ایک مستحب عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے فائدے رکھے ہیں. اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کھانے کے بارے میں. کھانا ہماری غذا ہے، ہماری ضرورت ہے. کھانا تو ہر انسان کھائے گا، انسانی حیات کے لیے لازمی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کم کھانے میں حکمت ہے، کم کھانے میں حکمت ہے، کم کھایا کرو، اپنے معدے کی حفاظت کیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ معدہ کی مثال ایک حوض کی طرح ہے. حدیث ہے ابن ماجہ میں موجود ہے کہ معدے کی مثال ایک حوض کی طرح ہے.
جس میں سے نالیاں نکل کر چاروں طرف جاتی ہیں. معدے میں سے نالیاں نکلتی ہیں جس کو ہم پائپ لائن کہتے ہیں, نالیاں نکلتی ہیں جو دیگر تمام اعضاء میں جاتی ہیں. اگر معدے سے تندرستی اگر نکلتی ہے تو تمام اعضاء تک تندرستی پہنچتی ہے, اور اگر معدے سے بیماری نکلتی ہے تو تمام اعضاء تک ان نالیوں کے ذریعے, ان رگوں کے ذریعے سے بیماری پہنچتی ہے. تو معدہ تمہارے لیے مرکز ہے, اس معدے کی حفاظت کرو گے تو تمہارے اعضاء کی حفاظت رہے گی, کئی بیماریوں سے تم بچے رہو گے. اور حضور پاک نے فرمایا معدے کی حفاظت ہوگی کم کھانے سے, کم غذا استعمال کرنے سے. ایک مرتبہ مصر سے ایک طبیب آیا مدینہ المنورہ میں. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں فی سبیل اللہ صحابہ اکرام کی خدمت کروں گا. یہاں پر آ کر اس نے مدینہ المنورہ میں اپنا کلینک کھول لیا, جسے ہم اسپتال کہیں یا کچھ بھی, اپنا مطب کھول لیا. اور وہ اس غرض سے بیٹھا کہ صحابہ اکرام میرے پاس آئیں گے تو ان کا مفت علاج کروں گا, مجھے ثواب ملے گا. کئی دن گزر گئے, کئی ہفتے گزر گئے, کوئی مریض نہیں, کوئی صحابی علاج کے لیے نہیں آیا. وہ بڑا بور ہونے لگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں تو آپ کے شہر میں آپ کی اور آپ کے صحابہ کی خدمت کے لیے آیا ہوں اور میرے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں, کیا کوئی ناراضگی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبیب کی بات سنی اور یوں فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے, الحمدللہ میرے صحابہ اکرام بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں اور ہمارے صحابہ اکرام کو شدید بھوک نہیں لگتی اس وقت تک ہم کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے, اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں. یہ حکمت ہے کہ ہم کھانا کم استعمال کرتے ہیں, اپنے معدے کی حفاظت کرتے ہیں, اس لیے بحمدللہ میرے صحابہ بیمار نہیں ہوتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو, ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پینے کے لیے, اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے. آج جو نئی نئی بیماریاں نظر آ رہی ہیں نا, حضور کے دور میں جن بیماریوں کا تصور بھی نہیں تھا, ابھی نئی نئی ایسی بیماریاں. آج کھانا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے, غذا زیادہ, پانی کی جگہ ہی نہیں, پانی والی جگہ پر بھی کھانا, پھر بھی پانی بھی ڈال لیا تو سانس لینے کی جگہ نہیں. خود مخود جب معدہ خراب ہوتا ہے پھر کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلامی احکامات ہیں. حضور کا معمول تھا کم کھانا تناول فرماتے, اور صحابہ اکرام اور مسلمانوں کو بھی تلقین فرماتے کہ کم کھانا استعمال کیا کرو. سائنس نے کیا کہا؟ آج کی جدید سائنس نے کیا انکشافات کیے؟ جدید سائنس ہمیں کیا لائن دیتی ہے؟ کیا وہ جدید سائنس نے اعترافات کیے؟ چنانچہ جدید سائنس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اگر انسانی معدہ صحیح طور پر کام کرتا رہے, اگر انسانی معدہ صحیح طور پر کام کرتا رہے تو جسم کے تمام اعضاء بھی صحیح سلامت کام کرتے ہیں. وہی بات جو حضور نے فرمائی, حضور نے 1450 سال پہلے فرما دی. آج کے محققین سائنسدان ابھی کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کا معدہ صحیح کام کرے گا تو دیگر اعضاء بھی کام کریں گے. ایک معروف سائنسدان کے بارے میں لکھا ہے, واشنگٹن یونیورسٹی کے ڈائریکٹر وین شاندلر, ان کا نام کتابوں میں لکھا ہے. انہوں نے تحقیق کی اور انہوں نے کہا کہ معدہ غذا کا ایک اسٹور ہے. معدہ, انسانی معدہ غذا کا ایک اسٹور ہے جو غذا کو وصول کرنے کے بعد غذا کو پتلا کر کے آگے روانہ کرتا ہے. اگر معدہ زیادہ غذا کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو پھر یہاں سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں, مختلف قسموں کے امراض جنم لیتے ہیں. یہ امریکہ کا سائنسدان انکشاف کرتا ہے. برطانیہ کی یونیورسٹی کے سائنسدانوں کے مطابق جو افراد کم کھانا کھاتے ہیں ان کو دل کی بیماریوں کے خدشات ان افراد کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں جو زیادہ کھانا کھایا کرتے ہیں. جو زیادہ کھانا استعمال کرتے ہیں ان کو دل کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سائنسدان کہہ رہے ہیں. یہ ساری دنیا کے سائنسدانوں کی ریسرچ بتلا رہی ہے. یہ آج ان کی ریسرچ ہے, آج ان کا انکشاف ہے. یہ ساری تعلیمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے پہلے بتلا دی. یہ انکشافات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرما دی ہے. ایک واقعہ کتابوں میں بڑا عجیب دلچسپ واقعہ لکھا ہے. ہارون رشید کا دور ہے. ہارون رشید کے دل میں ایک خیال آیا اور اس نے دنیا کے 4 کونوں سے 4 ماہر حکیموں کو بلایا, ماہر طبیبوں کو, جن کو آج ہم ڈاکٹر کہہ لیں, محقق کہہ لیں. اس وقت حکیم کا نام استعمال ہوتا تھا. ماہر حکیم 4 دنیا کے کونوں سے 4 ماہر حکیموں کو بلایا. ایک ہندی حکیم, ہند کے رہنے والے حکیم جو ہند میں سب سے زیادہ محقق اور ماہر حکیم تھا, اس کو اپنے دربار میں بلایا.
ایک روم کا رہنے والا انگریز رومی حکیم کو اپنے پاس بلایا، اور ایک عراق کا رہنے والا عراقی حکیم بلایا گیا، اور چوتھا حکیم سوادی سواد کا رہنے والا، علاقے کا نام ہے سواد کا رہنے والا۔ یہ 4 حکیم اپنے دربار میں بلائے دور دراز سے، ماہر ترین لوگ، اور ان کے سامنے ایک سوال رکھا کہ مجھے یہ بتلاؤ تمہارا تجربہ ساری زندگی کا، تمہاری طب کا نچوڑ، مجھے ایسی کوئی دوا بتلاؤ جو کسی چیز کا نقصان نہ کرتی ہو، جس کو آج کی اصطلاح میں ہم کہیں جس کا کوئی ری ایکشن نہ ہو، رد عمل نہ ہو۔ مجھے کوئی ایسی دوا، ایسا علاج بتلاؤ، ایسی دوا بتلاؤ جو ہم کسی مرض کے لیے اس کو بطور شفا کے استعمال کریں لیکن اس کا ری ایکشن نہ ہو، رد عمل نہ ہو۔ چنانچہ یہ سوال ان 4 کے سامنے رکھا گیا۔ سب سے پہلے ہندی حکیم کو کہا گیا محترم آپ بتلائیے آپ کی تحقیقات کیا بتلاتی ہیں۔ اس نے کہا میری زندگی کا نچوڑ، میری طب کا نچوڑ، ایسی دوا جس کا کوئی ری ایکشن نہیں، جس کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ حلیلہ سیاہ ہے، جس کو آج پنساریوں کی اصطلاح میں کالی ہڑہڑ کہا جاتا ہے، کالی ہڑہڑ۔ اس نے اس دور میں حلیلہ سیاہ کہا جاتا تھا۔ کہنے لگا حلیلہ سیاہ ایسی دوا ہے جس کو اگر آپ استعمال کرو گے کسی بھی مرض کے لیے اس کا کوئی ری ایکشن نہیں، کوئی اس کا نقصان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کی یہ بات ہو گئی۔ عراقی کو کہا گیا آپ بتائیے۔ اس نے کہا میری زندگی کا نچوڑ، ساری زندگی کی تحقیق کا نچوڑ یہ ہے کہ حب الرشاد، جس کو آج پنساریوں کی زبان میں حالیہ یا حالون کہا جاتا ہے، جڑی بوٹی ہے کوئی، حب الرشاد، حالیہ یا حالون، اگر اس دوا کو استعمال کیا جائے تو اس کا کوئی ری ایکشن نہیں، اس کا کوئی رد عمل نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اچھا جی، ان کی بھی رائے سامنے آ گئی۔ رومی سے کہا گیا، انگریز حکیم سے، آپ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میری زندگی کا نچوڑ تحقیق کا یہ ہے کہ ایسا عمل، ایسی دوا جس کا کوئی نقصان نہ ہو، وہ گرم پانی، اگر آپ دوائی گرم پانی سے استعمال کرو گے تو آپ کو کوئی ری ایکشن، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ جواب دیا۔ سوادی حکیم کی باری آئی، کہا جی آپ بتائیں آپ کا تجربہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے محترم 3 دوستوں نے جو رائے دی ہے یہ سراسر غلط ہے، میں ماننے کو تیار نہیں۔ سب کی آنکھیں کھڑی ہو گئی، کہنے لگے محترم آپ بتلائیے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس بات کو، ان کی تینوں کی رائے کو غلط اس لیے کہتا ہوں کہ حلیلہ جسے کالی ہڑہڑ کہا جاتا ہے یہ انسانی معدے کو روند دیتا ہے۔ جب انسان حلیلہ استعمال کرتا ہے اس کے فائدے تو ہیں، بیماریوں کی شفا تو اس میں ہے، لیکن یہ معدے کو روند دیتا ہے، یہ اس کا ری ایکشن ہے۔ حب الرشاد معدے میں پھسلن پیدا کرتا ہے، یہ اس کا ری ایکشن نقصان ہے، اور گرم پانی معدے کو ڈھیلا کر دیتا ہے، یہ اس کا ری ایکشن ہے۔ تینوں نے کہا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، ہماری توجہ اس طرف گئی ہی نہیں، اس کے فوائد کو تو دیکھا، اس کے ری ایکشن تک ہماری نظر گئی نہیں۔ بادشاہ ہارون رشید نے کہا محترم آپ بتلائیے آپ کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، سواد کے رہنے والے سوادی حکیم نے، کہ میری نظر میں ایسا علاج، ایسی دوا جس کا کوئی ری ایکشن نہیں، وہ کہنے لگا کہ کھانا اس وقت تک نہ کھایا جائے جب تک خوب رغبت پیدا نہ ہو، اور ایسی حالت میں ختم کیا جائے کہ زیادہ کی رغبت ابھی باقی ہو۔ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ میں جو حدیث سے فرمایا کہ میرے صحابہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک بھوک نہیں بڑھ جاتی، اور ابھی بھوک معمولی باقی ہوتی ہے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ یہ ساری دنیا، اچھا جب یہ سوادی حکیم نے یہ بات کی تو تینوں بقیہ حکیموں نے یک زبان ہو کر کہا آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات درست ہے۔ نچوڑ نکلا اس ساری تحقیق کا، اس پوری محفل کا، کہ کم کھانے میں حکمت ہے، کم کھانے میں فائدہ ہے، کم کھانے میں طبی فوائد ہیں۔ ساری دنیا کے سائنسدان اور حکیم اور ماہرین طبیب، ماہر طبیب، ان کا یہ اقرار اور انکشاف ہے اور ان کا اعتراف ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ کھانا ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ آج مغرب اسلام کے آگے سر تسلیم خم کرتا نظر آتا ہے۔ آج مغرب کے ماہرین، سائنسدان، محققین اسلام کی سنتوں کے آگے انکشاف کرتے نظر آتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی تحقیقات بڑھ رہی ہیں اور ان کی ریسرچ بڑھ رہی ہے، ان کی محنتیں بڑھ رہی ہیں۔ ساری زندگی کی محنتوں کے بعد نچوڑ نکلتا ہے کہ یہ تو اسلامی حکم میں موجود ہے، یہ تو نبی کی سنت میں موجود ہے۔ مغرب کے سائنسدان، پڑھا لکھا طبقہ تو حضور کی سنتوں کی طرف آ رہا، لیکن یہ امت مسلمہ اور ہم مسلمان ہیں،
کس راستے پر چل پڑے. مغرب تو اسلام کی طرف اور ہم ہیں مغرب کے طریقوں کے دل دادا. آج ہم فیشن کے دل دادا. آج امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کی تقلید کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا. آج غیروں کے طریقے عزیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عزیز نہیں ہیں. یہ امت کہاں جا رہی؟ اسی لیے تو پھر نئی نئی بیماریاں، نئی نئی پریشانیاں دن بدن. آج امت نے جب نبی کی سیرت اور نبی کی سنت کا دائرہ کار چھوڑ دیا، جب حضور کی سنتوں کو فراموش کیا، تو آج یہ امت پریشان نظر آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غیر مسلم فائدہ اٹھا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ان کی تحقیقات میں اضافہ ہو رہا، اور ہم ان مغرب کے پیچھے چل رہے ہیں. آج ہماری شادیوں میں حضور پاک نے فرمایا بیٹھ کر کھانا کھانا سنت، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. لیکن آج ہماری شادیوں میں کھانا کھڑے ہو کر کھانے کو رواج دیا جا رہا. آج غیروں کے طریقوں پر ہماری شادیاں، ہماری غمیاں، ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہماری زراعت، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری معیشت اور ہماری عدالت اور ہماری سیاست، یہ سب غیروں کے طریقوں پر. یہ سب کچھ ہم نے غیروں سے لے لیا، اپنے نبی کی سنتوں کو فراموش کر دیا. یہیں سے زوال آیا، یہیں سے برکتیں ختم ہو گئی، یہیں سے اللہ کی مدد و نصرت کے وعدے پیچھے ہٹتے چلے گئے. میرے بھائیوں، حضور کی سنتوں کو زندہ کریں. خیر، حضور کی سنتوں کا یہ ایک مستقل موضوع ہے. ہم بات سائنس کی کر رہے ہیں. کھانے کے بارے میں کم کھانے کی حکمت اور سائنس کا اعتراف اور انکشاف میں نے آپ کے سامنے رکھا. اسی طرح پانی پینا ہماری صحت کے لیے ضروری، زندگی کے لیے ضروری، انسانی حیات کے لیے پانی لازمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی 3 سانس میں پینا چاہیے. آپ کو معلوم ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حضور کی سنت مبارکہ ہے، معمولات نبوی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی فوراً ایک دم نہیں پی لیا فرمایا کرتے تھے، بلکہ 3 سانسوں میں آہستہ آہستہ پیا کرتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اور معمول بھی ہے. آج کے سائنسدانوں کی تحقیق کیا بتلاتی ہے؟ آج کے سائنسدانوں نے کیا انکشاف کیا؟ چنانچہ سائنس کی تحقیقی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر پانی کو 3 سانس میں نہ پیا جائے، یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے، اگر پانی کو 3 سانس میں نہ پیا جائے اور ایک ہی سانس میں پینے کی کوشش کی جائے تو ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ پانی سانس کی نالی میں جا کر نظام تنفس میں اٹک جاتا ہے. ہمارا نظام تنفس جو سانس لینے کا نظام ہے، سائنسدان کہتے ہیں جب آپ گھٹاگھٹ ایک دم پانی پی جاؤ گے، سانس نہیں لوگے، تو یہ پانی تمہارے نظام تنفس کی نالیوں میں اٹک جائے گا. اور سائنسدان کہتے ہیں جب نظام تنفس کی نالیوں میں پانی اٹک جاتا ہے تو موت واقع ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. قریب ہوتا ہے کہ انسان کی جان نکل جائے. سانس کا نظام خراب ہو جاتا ہے. نالیوں میں پانی اٹکنے کی وجہ سے اگر انسان فوراً پانی پیے، یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے. اور سائنسدان بتلاتے ہیں اس کا زیادہ نقصان دماغ کے پردوں پر پڑتا ہے. اگر پانی 3 سانس میں نہ پیا جائے تو اس کا زیادہ نقصان دماغ کے پردوں پر پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ پانی کی لہریں دماغ کے پردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اگر پانی آہستہ آہستہ پیا جائے تو مضر اثرات کبھی بھی دماغ پر نہیں پڑیں گے، اور اگر جلدی جلدی پانی پی لیا جائے گا تو اس کے دماغ پر بھی اثرات پڑ سکتے ہیں اور نظام تنفس کی نالیوں میں بھی خلل پیدا ہو سکتا ہے. یہ بات میں نے نہیں کی، میرے کسی استاد نے نہیں کی، یہ بات تو سائنسدانوں نے کی ہے. یہ بات تو کائنات کے وہ محققین جو اپنے آپ کو ماہرین سمجھتے ہیں انہوں نے اقرار کیا ہے. اور یہی بات تو میرے پیارے نبی نے فرما دی. یہی بات تو 1450 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ 3 سانس میں پانی پیا کرو، ایک سانس میں پانی نہ پیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ پانی چوس چوس کر پیا کرو، 3 سانسوں میں، جلدی جلدی نہ پیو. ایک واقعہ لکھا ہے، کتاب ہے انگلینڈ میں 1 سال، محمد اختر خان مصنف نے لکھی ہے، انہوں نے 1 سال وہاں گزارا ہوگا، انگلینڈ میں 1 سال. وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی. وہ اپنا واقعہ بیان کرنے لگے کہ ہم کچھ دوست کہیں سیر کے لیے نکل گئے. بہت دور جانے کے بعد صحرائی علاقے میں ہم بچھڑ گئے، صحرائی صحرا، دوستوں بچھڑ گئے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر. ہم اپنے پاس جو زیادہ راہ لے کر گئے تھے وہ بھی ہمارے پاس نہیں رہا. ہم 2-3 دوست ایک طرف ہو گئے. پانی کی پیاس ستانے لگی، صحرا، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں. جان کے لالے پڑ گئے، کیا کریں. ہم پانی کی تلاش میں نکلے. بہت دیر کے بعد ہمیں دور ایک آبادی کا کچھ حصہ نظر آیا. جیسے تیسے کر کے ہم اس علاقے میں پہنچے. وہاں پر ایک گاؤں آباد تھا، تھوڑے سے لوگ آباد تھے. ہم نے ان سے جا کر پانی کا سوال کیا.
انہوں نے ہماری پانی کی پیاس کی شدت کو دیکھ کر پانی منگوایا. ایک بڑے صاحب آئے, بڑی عمر کے بزرگ, وہ آئے اور انہوں نے پانی کا ایک کٹورا بھرا پانی کے لیے. ہمیں دینے سے پہلے ان بڑے بابا نے, ان بزرگ نے نیچے صاف سا ایک گھاس اٹھایا, گھاس کا کچھ حصہ, اور اس پانی کے کٹورے میں ڈال دیا. ہمیں بڑا عجیب لگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ہمیں پانی چاہیے, ہماری جان جا رہی ہے اور یہ گھاس اس کے اندر ڈال رہے ہیں. خیر, ہمیں پانی کی شدت تھی, پیاس کی شدت تھی, ہم نے پانی پیا, لیکن چونکہ اس میں گھاس موجود تھا تو ہم نے آہستہ آہستہ پانی پیا. گھاس کے تنکے آگے آ رہے تھے, فوراً ہم پانی نہیں پی سک رہے تھے, مجبوری تھی. آہستہ آہستہ کر کے ہم نے اپنی پیاس کو تسلی بخش حد تک ہم نے پورا کیا. اس کے بعد ان بزرگ سے, ان بڑی عمر کے ان صاحب سے ہم نے اس بابت سوال کیا کہ آپ نے پانی کے کٹورے میں وہ گھاس کیوں ڈالا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میری زندگی کا تجربہ ہے, پانی کی پیاس کی شدت میں اگر انسان جلدی پانی پی لے, انسان کو جب پیاس کی شدت ہوتی ہے تو وہ انسان ایک ہی گھونٹ میں پانی پینے کا سوچتا ہے, کیونکہ پیاس چیز ہی ایسی ہے, وہ فوراً چاہتا ہے کہ میں پانی پی جاؤں. تو وہ بڑے صاحب کہنے لگے کہ اگر میں تمہیں پانی یوں ہی دے دیتا, تم اپنی پیاس کی وجہ سے اس کو گھٹاگھٹ جلدی جلدی پی جاتے, اور میں نے اپنے سامنے کئی لوگوں کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. میری زندگی میں کئی لوگوں کی موت واقع ہوئی کہ انہوں نے ایک ہی سانس میں پانی پیا, اس لیے میں نے اس میں گھاس ڈال دیا تھا کہ تم بامر مجبوری آہستہ آہستہ پانی پیو اور تمہاری جان کی حفاظت ہو جائے. یہ واقعہ بھی میرے بھائیوں ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سانس کے پانی پینے کی جو حکمت بتلائی, اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر پانی پیا کرو. حضور پاک کی سنت ہے بیٹھ کر پانی پینا, بیٹھ کر پانی پیا کرو, کھڑے ہو کر پانی پینے میں نقصان ہے. یہاں تک ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم حلق میں انگلی ڈال کر وہ پانی نکال دو. حضور نے اتنی سخت وعید فرمائی اور سخت حکم دیا کھڑے ہو کر پانی نہ پیا کرو. لیکن آج شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر شاید بہتوں کو سمجھ میں نہ آئے, شاید پتہ نہ چلے. تو آئیے ذرا سائنسدانوں کا دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, سائنسدانوں نے کیا انکشاف کیا, وہ کیا اعتراف کرتے ہیں. چنانچہ سائنس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ محققین اور سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی وجہ سے معدہ اور جگر کی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں, کھڑے ہو کر پانی پینے کی وجہ سے معدے کے اندر, جگر کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ جن بیماریوں کے علاج سے معالجین عاجز آ جاتے ہیں. یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے. تحقیق ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پاؤں پر ورم کا خطرہ ہو جاتا ہے. اگر بیٹھ کر پانی پیا جائے تو جسم کی حاجت کے مطابق پانی جسم میں جاتا ہے. یہ بھی ایک سائنسی حکمت ہے. کھڑے ہو کر پانی پینے سے انسان جب پانی پیتا ہے تو انسان اپنی حاجت سے زیادہ پانی پی جاتا ہے, جس کا اثر انسان کے دماغ پر اور اس کے بعد انسان کے معدے پر, انسان کے جگر پر اس کا اثر پڑتا ہے. اس لیے سائنسدان کہتے ہیں اگر بیٹھ کر پانی پیا جائے گا تو انسان اپنی حاجت کے مطابق پانی پیے گا, اور جب حاجت کے مطابق پانی پیے گا تو کوئی ری ایکشن نہیں. کھڑے ہو کر پانی پیو گے تو زیادہ پی جاؤ گے تو تمہیں بیماریوں میں مبتلا ہونا پڑے گا, معدے کی بیماری پیدا ہو جائے گی. یہ سائنسدانوں کا انکشاف ہے. ہمارے حضور نے فرمایا کہ بیٹھ کر پانی پیا کرو. آج سائنسدانوں نے بھی انکشاف کر لیا کہ بیٹھ کر پانی پیا کرو, اسی میں حکمت ہے. مختصراً میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ سویا کرتے تھے, دائیں کروٹ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں کروٹ سویا کرو, دائیں طرف سیدھی طرف رخ کر کے تم سویا کرو, اس میں فائدہ یہ معمولات نبوی میں ہے. سائنسدانوں نے بھی اس بات کا انکشاف کیا اور قبول کیا. چنانچہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ بائیں کروٹ سونے والے کو بہت زیادہ گہری نیند آتی ہے اور انسان غافل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اٹھنا محال ہو جاتا ہے. اور جو دائیں کروٹ سوتے ہیں ان کو گہری نیند تو آتی ہے لیکن دائیں کروٹ سونے والے کی نیند جلدی پوری ہو جاتی ہے اور اس کو اٹھنا محال نہیں ہوتا, اس پر غفلت نہیں آتی اور وہ اپنی نیند کو اپنے وقت پر پورا کر کے وقت پر اٹھ جاتا ہے. یہ سائنسدانوں کا اقرار ہے کہ بائیں کروٹ سونے کی وجہ سے غفلت, نیند کی شدت ہے. اور ایک اور تحقیق جو سائنس کی کتابوں میں لکھی ہے, انہوں نے لکھا کہ بائیں طرف سونے والے کو ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں. دلیل انہوں نے یہ لکھی ہے کہ دل چونکہ انسان کے بائیں طرف ہوتا ہے, دل انسان کے بائیں طرف ہوتا ہے
اور جب انسان بائیں کروٹ سوتا ہے تو انسان کے معدے اور انسان کی آنتوں پر بوجھ پڑتا ہے، اس کا بوجھ انسان کے دل پر پڑتا ہے، اور جب دل پر پریشر بڑھتا ہے تو دل کے اوپر پریشر ہونے کی وجہ سے انسان کو خواب نظر آتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل پکڑ رکھا ہو، اور جب دل پر دباؤ ہوتا ہے تو طرح طرح کے انسان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ یہ سائنسدانوں کا اقرار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں کروٹ سویا کرو، یہ حضور کی سنت ہے۔ ایک اور بات اپنی سنا کر بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ ویسے تو اگر آپ مطالعہ کریں 20 کتابیں اس موضوع پر لکھی ہوئی ہیں کہ جو سنت نبوی اور جدید سائنس سے متعلق، جہاں پر جدید سائنس نے سنت نبوی کے آگے سر تسلیم خم کیا، انکشافات کیے، اعترافات کیے، لیکن اتنا وقت نہیں۔ ایک اور مثال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ تمہارے مشروب میں اور تمہارے کھانے میں اگر مکھی گر جایا کرے تو اس مکھی کو ایک غوطہ اور دے دیا کرو، اور اس کے بعد تم وہ مشروب استعمال کیا کرو، فوراً مکھی کو نکالا کرو مت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ مکھی کے ایک پر میں زہر ہوتا ہے اور مکھی کے دوسرے زہر میں دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے، اور جب مکھی پانی میں یا کسی بھی مشروب میں یا کھانے میں گرتی ہے تو پہلے وہ مکھی اپنا زہر والا پر دبوتی ہے، اگر اس کو ایک اور غوطہ دے دیا جائے تو دوسرا پر جس کے اندر شفا ہے، تریاق ہے، تو وہ جب اس میں غوطہ ہو جاتا ہے تو وہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، زہر ختم ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا 1450 سال پہلے۔ آج کی سائنس کیا بتلاتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ دراصل سائنس کی روح سے مکھی کے ایک پر میں خطرناک وائرس ہوتے ہیں، اور یہ فوری اثر پذیر ہوتے ہیں۔ جب مکھی کسی کھانے پینے کی چیز میں گرتی ہے تو وہ پر جس میں وائرس ہوتا ہے کھانے کی چیز میں فوراً ڈال دیتی ہے، جبکہ اس کے دوسرے ہی پر میں دافع وائرس یا اینٹی وائرس جراثیم ہوتے ہیں۔ اگر مکھی کو ڈبو دیا جائے تو دافع وائرس جراثیم کھانے میں مل کر فوراً ان خطرناک جراثیموں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر انسان اس کو نہ ڈبوئے تو وہ جو وائرس اس کے کھانے میں یا پینے کی چیز میں چلے جائیں گے، انسان کی ہلاکت کا سبب بن جائیں گے۔ یہ سائنسدانوں کا اقرار ہے، یہ سائنسدانوں نے اس بات کو قبول کیا۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آج سے 1450 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا تو معلوم ہوا کہ سائنس تو موجود تھی، سائنس کا تصور دیا ہی اسلام نے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکھی، اس پر ریسرچ، ایک پر میں یہ ہے، دوسرے پر میں یہ۔ تو آج اگر کوئی کہے کہ سائنس کے بانی یہ مغرب کے لوگ ہیں، میں انکار کروں گا۔ سائنس کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسلام نے آ کر سائنس کو وجود دیا ہے۔ ایک واقعہ عجیب کتابوں میں لکھا ہے، اسلام کی سائنسی تحقیقات نامی کتاب میں، کہ مدینہ المنورہ میں شیخ عطیہ سالم مدینہ یونیورسٹی کے استاد بھی رہے اور بعد میں مدینہ میں جج بھی مقرر ہوئے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امریکہ سے ایک نو مسلم ڈاکٹر امریکی سفارت خانے کے ذریعے سے سعودیہ حج کرنے آئے، سعودیہ حکومت کے مہمان بن کر، وہاں کے بڑے آدمی تھے، اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی، حج کرنے آئے۔ شیخ عطیہ سالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ڈیوٹی لگی کہ آپ نے اپنے اس معزز مہمان کے ساتھ حج کرنا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے مکمل ارکان ان کے ساتھ ادا کیے، حج کروا دیا۔ ایک دن ہم مینا میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے، مینا میں بیٹھے ہوئے چائے نوش کر رہے تھے، میں بھی اور وہ مہمان بھی۔ اچانک میری چائے میں ایک مکھی آ کر گری اور میں نے اس مکھی کو ایک غوطہ دیا حضور کی حدیث کے مطابق، اور پھر اس مکھی کو باہر پھینکا اور اپنی چائے پینا شروع کر دی۔ وہ نو مسلم ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کام کیا، اس مکھی کو غوطہ کیوں دیا؟ اس نے کہا جی ہمارے نبی کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور حضور کی حدیث سنائی۔ اس نے جب کہا یہ حضور کی حدیث ہے، یہ سنا تو تکبیر کے نعرے لگانے لگا۔ وہ ڈاکٹر جوش میں آ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگا۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا محترم کیا مسئلہ کیا ہے، آپ بات تو بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ جب دوسری جنگ عظیم کا موقع تھا تو بہت سے زخمی ہمارے پاس لائے گئے، ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنائی گئی کہ ان کا علاج کرنا ہے، میں بھی ان معالجین میں شامل تھا۔ بہت سے زخمی لائے گئے جن کے زخموں کی نوعیت ایک ہی جیسی تھی، ہم نے ان کا علاج کرنا شروع کیا تو کچھ زخمیوں کو جلدی صحت مل گئی اور کچھ زخمیوں کو بہت بعد میں صحت ملی۔ ہمیں حیرانگی ہوئی کہ مرض کی نوعیت ایک ہی ہے، زخم کی نوعیت ایک ہی ہے، لیکن یہ ماجرا کیا ہے کہ کچھ کو جلدی صحت مل گئی اور کچھ کو بعد میں صحت ملی، یہ مسئلہ کیا ہے؟ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ وجہ کو تلاش کریں کہ یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ تھوڑا کوشش کریں
تو میں نے عرض کیا، بھائی توجہ رکھیں، چلیں بس سمجھ میں آ گئی بات. تو میں نے عرض کیا تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کی وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جن کو جلدی صحت ملی ان کے زخموں پر پیپ تھی اور پیپ پر مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں. لہٰذا وہ کہتے ہیں پھر کیا تھا، ہم نے مکھی پر ریسرچ کرنے کی سوچا، مکھی پر ریسرچ کرنے کی ٹھانی اور مکھیوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، مکھیوں کا آپریشن کیا گیا، ان پر تجزیہ کیا گیا. اس تجزیے کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ مکھیوں کے ایک پر کے اندر وائرس ہوتا ہے، دوسرے میں اینٹی وائرس، یا ایک میں ہم کہتے ہیں زہر ہوتا ہے، دوسرے کے اندر اس کے لیے تریاق ہوتا ہے. ہم اس نتیجے تک پہنچے اور ہم نے پھر اپنی ریسرچ میں یہ لکھا کہ اگر تمہارے مشروب میں کھانے میں کہیں مکھی گر جائے تو اسے ایک دفعہ اور ڈبو دیا کرو تاکہ اینٹی وائرس جراثیم اس میں شامل ہو کر تمہارے لیے صحت کا سبب بنے، کہیں ہلاکت کا سبب نہ بن جائے. جب آپ نے یہ عمل کیا اور آپ نے بتایا کہ حدیث مبارکہ میں یہ موجود ہے تو میں جذبات میں آ گیا اور میرے دل نے گواہی دی کہ جس اسلام کے نبی نے اپنی احادیث میں یہ بات بتلائی وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اسلام لانے پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بے ساختہ میری زبان سے اللہ اکبر کے نعرے لگنے لگے. میرے مسلمان بھائیوں، یہ واقعہ بھی ہمیں یہی سبق دے رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں ہمارے لیے فائدہ ہے. خدا را ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے معاشرے میں زندہ کریں، اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. خدا را اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں. خدا را اپنے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں. معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے، اگر افراد کی اصلاح نہیں ہے تو معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی. ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے جب اس وقت کہ جب ہم اپنے جسم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر آئیں گے اپنی زندگی میں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور سماعت فرمانے والی میری ماں اور بہنوں، آج ہم یہ سبق لے کر جائیں کہ اسلام کی سچائی کے آگے جب مغرب کے سائنسدانوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو ہمیں تو بغیر کسی چو چرا کے قبول کر لینا چاہیے. ہمیں تو بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی عقل کے گھوڑے دوڑائے ہمیں تو اسلام کو قبول کر لینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. خدا کی قسم اسی میں نجات ہے. حضور کی ایک ایک سنت ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، عمل تو کیجئے. اس کے اخروی فوائد اپنی جگہ پر، خدا کی قسم دنیا بھی فوائد ہیں، اس میں ہمارے لیے طبی فوائد ہیں، سائنسی فوائد ہیں. اس لیے آج ہم سب یہ عزم کر کے جائیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ نہ ہماری زندگیوں میں حضور کی کوئی سنت چھوٹے گی، نہ ہمارے اہل و عیال میں، نہ ہمارے رشتہ داروں میں. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے. پھر دیکھیں کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے اور کس طرح اللہ کی نصرت آتی ہے اور پھر کس طرح برکتوں کی آبشاریں برستی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خشوع خضوع کے ساتھ ہمیں دین اسلام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ ماہانہ سے قرآن حدیث اتوار کو صبح القرآن کو سینٹر بہادر آباد میں منعقد ہوگا. آپ خواتین سے گزارش ہے کہ میں چلا ہماری فکری نیت سے قرآن کے حوالے، اور میری یہ بھی گزارش رہے گی حضرات خواتین سے کہ وقت آئے پورا کا پورا ہے. ایک اور گزارش ہے کہ اس کے فری دروس جو ہے وہ مساجد کے محراب اور سے موضوع بنتے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارے قرآن نے ہی موضوع پر خیال کیا ہے پوری اور تو اس حوالے سے ہمیں بھی ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح کریں، ہم بھی وقت کی پابندی کریں. ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہاں القرآن سینٹر میں اور دیگر مرحلے اسکول اور یونیورسٹیز کی طالبات اور عام دین کے سہمائی ایک القرآن کورس جو وہ شروع کیا ہے 2 نومبر سے شروع ہوا ہے. اور داخلے میری کے آرات بیٹیاں بہنیں اور دیگر خواتین ان سے گزاریں کہ القرآن یہ دینی تعلیمات اس میں لے لیں، اور جو خواتین بیٹھی ہیں ابھی تک جو القرآن کورس کے کورسز کر سکی ہیں ان سے بھی ہے مختصر ہے کہ 5 سیکٹس ہیں. نمبر 1 ترجمہ تفسیر، نمبر 20 نمبر 4 عقائد و اصول دین، نمبر 5 گرامر اور تجوید پائی جائے. یہاں القرآن سینٹر ہر ماہ کسی طرح خواتین کی ستاگت سے منعقد کیا جاتا ہے. اس لیے پروگرام 1 نومبر کو ہوگا سیٹرڈے. تو تمام خواتین سے گزارش ہے کہ اس میں پورا انداز نہیں ہوا. میں ملا سے گزارش کروں گا فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا انفسنا وإلى الدنیا حسنۃ وقنا عذاب وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار. یا اللہ کہا جو ہم پر نصیب فرما، ہمیں اسلام پر سے عمل کرنے کی توفیق نصیب، اللہ قرآن پاک کی سچی محبت فرما، یا اللہ قرآن کی تلاوت شوق نصیب فرما، اللہ صلی اللہ سنت کی توفیق نصیب فرما، یا پوری دنیا اسلام قبول بالما، اللہ دنیا میں کئی مسلمان کی تبلیغات کے لیے مصروف عمل ان کے رحمت علماء. اللہ القرآن سینٹر میں القرآن کوشش نیٹ ورک طرف سے اللہ وہاں درس قرآن دیگر عامل اور دیگر اور محنتیں اور اللہ ان کاوشوں کو قبول فرما، غیب سے اللہ غیب مدد اور نصرت فرما. یا اللہ جتنی سب پر آئیں اور اپنی باتیں سنتے ہیں کو بیٹھ برا اللہ تعالیٰ کے لیے حسین تمام فرما، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، اللہ کے مسئلے فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں چھوٹے دور تمام بیماروں کو کامل تصدیق نصیب فرما. یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اللہ نے جنت میں اللہ مقام عطا. یا اللہ ہمیں زندگی اپنے نبی کے متگزار فی نسما. یا اللہ خاتمے کا وقت آئے ایمان پر فرما، خاتمہ ایمان. یا اللہ خاتمہ ایمان. یا اللہ پاکستان حفاظت، اللہ پاکستان استحکام نصیب فرما، اللہ خصوص شہر کراچی کی حفاظت فرما، شہر کراچی کی ہر حفاظت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ اپنے فضل کرم قبول فرما، اپنے محبوب صدقے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی